السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کو گزشتہ رات دوبارہ پیمز اسپتال لے جایا گیا، ان کی آنکھ میں ایک اور انجیکشن لگا، اس کے بعد پیمز کی انتظامیہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، لیکن خاندان کی جانب سے اور ان کی جماعت کی جانب سے اب بھی وہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ایکسیس دیا جائے، یعنی خان صاحب کی فیملی کو اور خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسیس دیا جائے۔ اور یہ کوسچن بار بار کیا جا رہا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہو سک رہی۔ آج ملاقات کا دن تھا، آلدو کہ بشرا بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن آج دوبارہ خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں جب میاں صاحب بیمار تھے، ان کے جو ذاتی معالج تھے، وہ سرکاری جو بورڈ بنتا تھا میڈیکل کا، اس کے بھی وہ ممبر ہوتے تھے، میاں صاحب سے جا کے ملتے بھی تھے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو بار بار پاکستان تحریک انصاف والے ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ اور خان صاحب کی بہن خصوصاً علیمہ خان صاحبہ متعدد بار یہ ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر یہ پیغام لکھ چکی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، حکومت کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں ایکسیس نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کے ذاتی معالج کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ اب حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جماعت اور ان کی فیملی اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کی فیملی اس معاملے پہ سیاست کر رہے ہیں؟ اور دوسری جانب کیا حکومت نے اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کل جب خان صاحب کو پیمز اسپتال لایا جا رہا تھا، کیا جماعت کو یا فیملی کو کوئی اطلاع دی گئی تھی؟ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو ایک دن بعد، یعنی کہ آج رات وہ لے کر آئیں گے یا آج کسی وقت، تو یہ جان بوجھ کے ایک غلط تاثر دیا گیا اور ایک دن قبل ان کو لے گئے، بالکل ایک خفیہ طریقے سے، رازداری سے، نہ خاندان کو پتا تھا، نہ جماعت کے کسی فرد کو پتا تھا، نہ ان کے کسی ذاتی معالج سے کوئی رابطہ ہوا۔ تو یہ بالکل یہ ناقابل قبول صورتحال ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خام میں، یا شاید کوئی وجہ ہے کہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے یا کسی چیز کو چھپایا جا رہا ہے جس سے ہماری تشویش بڑھتی ہے۔ یہ بالکل ایک غیر انسانی رویہ ہے کہ خاندان کو رسائی نہ دی جائے، ان کے ذاتی معالجین کو رسائی نہ دی جائے، کوئی اس کا جواز نہیں، کوئی اس کی وجہ نہیں، سوائے یہ کہ یہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب سے یہ پروسیجر ہوا ہے اس کے بعد سے بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ تک کوئی اطلاعات پہنچی ہیں فیملی کے ذرائع سے کہ خان صاحب کی آنکھ کیسی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے، کچھ ذرائع یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ فیملی نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ابھی بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے تحفظات ہیں، سویلنگ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اگین وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو میرے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان تک مجھے رسائی دی جائے۔ تو آپ تک کوئی ایسی بات پہنچی؟ نہیں، ابھی تک آج کی جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی اپنی فیملی سے، بیٹی سے، اس حوالے سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، ہم پتہ کریں گے۔ لیکن دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ آنکھ میں ایک مرض ہے، کوئی کلاٹ آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور وہ صرف وہاں ہو سکتی ہے جہاں تمام شعبے جو ہیں طب کے وہ موجود ہوں۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کا تقاضا ہم اسی لیے کرتے ہیں، خاندان اسی لیے کرتا ہے کہ اس ہسپتال میں خان صاحب کا مکمل چیک اپ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف آنکھ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ بلڈ میں کلاٹنگ ہوئی ہے، خون میں کلاٹنگ ہوئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مکمل معائنہ ہو، اور وہ معائنہ جو ہے ان ڈاکٹروں کی موجودگی میں ہو جن پہ خان صاحب کو اعتبار ہے، جن پہ خاندان کو اعتبار ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم یہی سمجھیں گے کہ کچھ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا سر، حکومت یہ کہتی ہے کہ بہترین ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں، ہم ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں، ان کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کوئی اور مدعا نہیں ہے سیاست کرنے کے لیے، تو آپ خان صاحب کی صحت کے اوپر آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، اس کا کیا وہ جواب دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، جو مکمل طور پہ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، 5 دفعہ عاصم یوسف صاحب خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں دیکھ چکے ہیں، وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، ان کو ان تک رسائی نہ دینے کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے آج دن تک یہ پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح خاندان کے حوالے سے قانون بالکل واضح ہے، خاندان کا ایک حق ہے وہ جانے۔
تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ نہ خاندان کو ملنے دے رہے ہیں نہ ذاتی معالجین کو ملنے دے رہے ہیں؟ جواب ان کو دینا ہے. ہمیں کیا پتا کہ بہترین علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ جب تک خان صاحب سے ان کے وہ معالج نہیں ملیں گے جو خان صاحب کو جانتے ہیں، ان کی صحت سے واقف ہیں اور جن پہ خان صاحب کو اعتبار ہے، اسی طرح خاندان کے افراد، اور خاندان کا کون سا فرد ملے گا اس کا تعین حکومت نہیں کر سکتی. یہ خاندان نے فیصلہ کرنا ہے کہ خاندان کا کون سا فرد ملے گا. اس کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا خان صاحب کو تنہائی میں ڈالنے کا. اور ڈاکٹروں کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ہمارا تقاضا 3 سطحوں پہ ہے. شفا انٹرنیشنل ان کو داخل کیا جائے، ان کے خاندان کے افراد کو ان تک رسائی دی جائے، اور تیسری بات کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کو رسائی دی جائے. تو ان تینوں میں سے کچھ بھی حکومت نہیں کر پا رہی. تو کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے، اور اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے آپ کے مطالبات نہیں مانے، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا آپ کی جانب سے؟ کوئی آپ نے لائے عمل بنایا ہے؟ احتجاج کریں گے؟ عدالت سے رجوع کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیے، ہر سطح پہ ہم متحرک ہیں. عدالت کی سطح پہ بھی، احتجاج کی سطح پہ بھی، اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں، روابط ہیں. پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا کھلواڑ ہو رہا ہے بنیادی حقوق کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ. تو یہ سب کچھ ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کے سامنے ہمارا مقدمہ ہے. دیکھیے، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دھرتی کو ہم کسی طرح کوئی آگ لگ جائے گی، کوئی آگ اور خون کا دریا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. یہ معاملہ جو ہے 78 سال کا جو ایک سفاکانہ نظام ہے اس ملک پہ جو مسلط ہے، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. خان صاحب اس نظام کے قیدی ہیں. ہم نے اس نظام کو پاش کرنا ہے، اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. ہم آواز بھی بلند کریں گے. ہماری جد و جہد بڑھتی چلی جائے گی. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. تو ہم یہ جنگ لڑیں گے. خان صاحب کی بیماری کو ہم اس جنگ سے علیحدہ رکھنا چاہتے تھے، اور چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے سیاست ہرگز نہ ہو. یہ حکومت ہے، یہ نظام ہے جو اس کو سیاست کی نظر کر رہا ہے. ان کو صرف ان کے ڈاکٹر، ان کی ایک بہن دیکھ لیں تو تمام وسوسے دور ہو جائیں گے. اگر واقعتاً ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر واقعتاً ان کا صحیح علاج ہو رہا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ حکومت ہے جو اس چیز کو پیچیدہ بنا رہی ہے اور سیاست کی نظر کر رہی ہے. اچھا سر، ہم نے سنا کہ ریسنٹلی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا ذکر کیا. کیا اس سطح پہ کوئی جماعت میں مشاورت ہوئی ہے کہ یہ رہائی فورس بنائی جائے گی؟ اور ایک تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جب آپ فورس کا ذکر کرتے ہیں لگتا ہے ایسے کہ شاید آپ لوگ کوئی جتھا بنانا چاہتے ہیں. نہیں، یہ بالکل لغو بات ہے. کوئی جتھا نہیں ہم بنانے جا رہے. بالکل مشاورت جماعت کے اندر جاری ہے. ہم اپنے تمام جو ہمارے ونگز ہیں، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، انصاف یوتھ ونگ ہے، ویمنز ونگ ہے، مائنورٹیز ونگ ہے، ٹریڈرز ونگ ہے، کسان ونگ ہے، ان سب کو مربوط کر کے لے کر چلیں گے. فورس سے صرف یہ مراد ہے. ہرگز کوئی یہ ملیٹنٹ جتھا نہیں ہوگا. یہ ایک الزام تراشی ہے. یہ پہلے سے ایک بیانیہ بننے کی، ایک بے معنی لغو بیانیہ بننے کی کوشش ہے. ایسا ہرگز کچھ نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے غیر متعلق تصویروں کو، کلپس کو جوڑا جا رہا ہے اس فورس کے ساتھ. یہ بالکل پرامن آئینی جد و جہد کا ایک راستہ ہے جو ہم اپنائیں گے. اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا. اچھا سر، اس وقت کیا آپ کے حکومت سے کوئی رابطے ہیں، کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ گزشتہ روز بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے ہیں، آئیں ہم سے بات کریں. اور یہ تاثر ملتا ہے کہ جب یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی خان صاحب کی آنکھ والی، اس وقت بھی رابطے ہو رہے تھے. علی امین صاحب نے بھی کچھ باتیں کی. تو کیا اس وقت رابطے چل رہے ہیں؟ کوئی پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے. دیکھیں، پارلیمان میں ہم بیٹھے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں. ان کے ظاہر ہے رابطے تو ذرا بامانی سا ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب غلط بھی لیا جا سکتا ہے. ان کی گفتگو ہوتی ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے. ان کی گفتگو رانا ثناء اللہ سے بھی ہوتی ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے. بالکل ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، انسانیت کا ساتھ دو. جمہوریت اور آئین یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. بنیادی جو انسانی تقاضے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کو تو پورا کرو. اس کے بعد کوئی جمہوریت کی اور پیکٹ کی بات ہوگی. تو یہ سب کچھ بالکل ہوتا ہے. انسانی سطح پہ گفتگو ہوتی ہے. لیکن اس کو کوئی خفیہ رابطہ کہنا یا اس کو کوئی اور رنگ دینا بالکل غلط ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے.
اچھا راجہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی سطح پہ اس وقت کوئی رابطے ہیں؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے، رابطے کا جو لفظ ہے نا، اس میں بہت سا معنی پر کیا جا سکتا ہے. ہمارے ظاہر ہے لوگ پارلیمان میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت میں بھی ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے گفتگو ہوتی ہے. وہ ایپکس کمیٹی میں ہو، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہو، سینٹ میں ہو، تو یہ گفتگو تو جاری ہے. انسانی سطح پہ بالکل یہ بات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی، اسد کیسر صاحب کی، اسپیکر صاحب کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ، کہ جو بنیادی انسانی تقاضے ہیں ان کو تو پورا کرو. جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک تشویش ہے ملک میں، اس کو ختم کرو، اس پہ سیاست مت کرو. کیوں ایک یہ تاثر دے رہے ہو کہ کسی چیز کو چھپانا مقصود ہے؟ ان کے والدین کو ان کا مکمل چیک اپ، ان کے خاندان کی رسائی، یہ بنیادی انسانی تقاضے ہیں. تو یہاں تک تو بالکل بات ہوتی ہے اور بات ہوتی رہے گی. لیکن اس سے آگے جو ایک تاثر دینے کی کوشش ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے، کوئی ڈیل ہے، کوئی ایسا ہے، وہ ہرگز نہیں ہے. اور یہ سب باتیں جو ہیں ایک تناظر میں ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ حکومت، یہ نظام بالکل ڈگمگا رہا ہے. ڈگمگا نہیں بلکہ گر چکا ہے. جو اعداد ہمارے سامنے ہیں، جو غربت کی سطح ہے، جو بے روزگاری کی سطح ہے، اور جو عیاشیاں ہیں، جو 10 ارب روپے کا جہاز ایک کھلونا خریدا گیا، یہ سب کچھ سامنے ہے. اس سے یہ اب بیانیے کو بدل نہیں سکیں گے. یہ چیزیں عوام کے ذہن میں ہیں، عوام کے دلوں میں ہیں. اس نظام کے ساتھ جو بیزاری ہے، اس نے بڑھنا ہے. اور ہم بات کرتے رہیں گے، اصول کی بات کرتے رہیں گے، آئین کی بات کریں گے، عوام کی بات کریں گے، غریب کی بات کریں گے، اور وہ جو غریب کو لوٹ رہے ہیں ان کو آئینہ ہم دکھاتے رہیں گے. اچھا سر، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اچانک زرداری صاحب نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیٹلی وہ کافی زیادہ ووکل ہے، تحریک انصاف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے ان کی قیادت کی جانب سے، پہلے تو ایسا نہ تھا؟ دیکھیں، وہ ایسے بیانات ہیں کہ ان کو افسوسناک کہنا بھی کم ہے. جو گفتگو کی گئی وہ کسی طرح بھی کسی عہدیدار کے شایان نہیں ہے. وہ اس سطح کی گفتگو ہے کہ اس کو دہراتے ہوئے، اس پہ کوئی کامنٹ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اب کیا کہا جائے؟ دیکھیں، اس ملک کی سیاست جو ہے بہت ایک نچلی سطح پہ گر چکی ہے. یہاں پہ نظر یہی آتا ہے کہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ بہت چھوٹی بات کر گزرتے ہیں. تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. ہمیں اصول کی بات کرنی ہے، عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمیں نہ کسی کی بیساکھی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے تمسخر سے ہم گھبراتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں لغو ہیں، بے معنی ہیں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک صورتحال ہے جس کو پہلے چھٹلایا گیا، اس کے بعد اعتراف کیا گیا، پہلے جھوٹ بولا گیا، پھر سچ سے بھاگ نہیں سکے. تو ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ کا ساتھ دو، بنیادی جو انسانی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، اور پھر کوئی اور بات ہوگی. اور کم از کم کرسی کا احترام کرو جس پہ کسی نہ کسی طرح سے مسلط ہو. ٹھیک. اچھا سر، ہم نے دیکھا جب یہ ساری ایپیسوڈ چل رہی تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تحریک انصاف والے دھرنا دے کے بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے انٹرویوز دیے، خان صاحب کی بہنوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ الزامات لگائے. یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت کے اندر اس وقت ہم آہنگی نہیں ہے. آپ کے اتنے زیادہ فیکشنز ہیں، اور خصوصاً آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے خان صاحب کی بہن کے اوپر اس قسم کے الزامات، یہ کیا جماعت کے اندر یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں کہ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں؟ نہیں، بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں جہاں تک ہو تحمل کا مظاہرہ کروں. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں تمام قرض اتاروں گا. بہت سی باتیں بے موقع بے محل ہوئی ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا. جماعت میں کوئی انتشار نہیں ہے. چند لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر معاملات کو، گفتگو کو ایک سمت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں، وہ کون لوگ ہیں، یہ سب کے سامنے ہے. تو ہم انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. جماعت بالکل خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. لاکھوں کروڑوں ہمارے جو ورکرز ہیں وہ متحد ہیں. یہ دو چار لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے بے موقع، بے محل اور غلط، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، ذرا آخر میں بتائیے گا کہ آج خان صاحب کی بہنیں ان سے ملنے اڈیالہ گئی ہوئی تھی، اور نورین نیازی صاحبہ کے حوالے سے وہاں سے ویژولز آ رہے تھے کہ وہ ایک زیر تعمیر نالے میں گر گئیں. تو اس کے بعد آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ ابھی وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟
جی میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اور وہ دیکھیں وہ تمام جو جگہ ہے اس کو ایک کھنڈر بنا دیا گیا ہے. جہاں روکا جاتا ہے ڈیالہ جیل کے راستے میں وہاں اتنی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور مہینوں سے وہ توڑ پھوڑ جوں کی توں موجود ہے کہ وہاں واقعی چلنا پھرنا بھی جو ہے وہ پرخطر ہے. جو ہوا بہت افسوسناک ہوا. اس کی ذمہ داری بالکل میں انتظامیہ پر ڈالتا ہوں. اور نورین بی بی کے ساتھ جو ایک خاتون تھیں ان کو قدرے زیادہ چوٹ آئی ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. لیکن یہ تمام صورتحال غیر ضروری ہے اور اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے جو جیل کی منتظم ہے اور اس پورے علاقے کی منتظم ہے. اور جو صورتحال وہاں پیدا کر دی گئی ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ گفتگو کرنے کے لیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی اور اینکر پرسن منیف فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں شخصیات کا شکریہ. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، زبیر صاحب، اور خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ اور گزشتہ رات جس طرح ان کو دوبارہ پیمز اسپتال لے جایا گیا لیکن فیملی ڈاکٹر کو یا فیملی کو اس طرح ایکسیس نہیں دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ حکومت کا رویہ مناسب ہے یا اس کے اوپر تنقید بنتی ہے؟ شدید تنقید بنتی ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ حکومت آبویسلی اپنے گیم کھیلتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے ابھی تک اسٹریٹجی رکھی ہے جس کو لے کے انہوں نے لائرز کو، فیملی کو، ڈاکٹرز کو خان صاحب سے دور رکھا ہے، اٹ ہیز ورک. ان کی نظر میں اٹ ہیز ورک. اور وہ اس کو سکسیس اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی جو اپوزیشن ہے خاص طور پر پی ٹی آئی وہ پریشر ماؤنٹ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ فورس کر سکے حکومت کو گیون کرنے پر اس پالیسی کو لے کے. سو حکومت سمجھتی ہے وہ بڑے سکسیسفل ہیں اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. میرا خیال ہے جب مڑ کے دیکھیں گے تو ضرور اس چیز کو ریئلائز حکومت بھی کرے گی اور سب انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کریں گے کہ یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور خاص طور پر دنیا کی نظر میں یہ اب آ چکا ہے جب سے ان کی آنکھ کے بارے میں باہر ایک انفارمیشن گئی ہے. سو دیر از این انٹرنیشنل آؤٹ کرائے جس میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں، فارمر کرکٹر، اسپورٹس مین وغیرہ بھی ہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں اور پاکستان میں بھی. اب یہ الگ چیز ہے کہ ان کا جو فیلئر ہے یا وہ لیک آف ایفرٹ ہے کہ جی وہ انف پریشر ڈال سکیں گے نہیں. تو میرے تو خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور بڑا ظلم ہے بلکہ کہ جی ان کے ڈاکٹرز کو نہ ایکسس دیا جائے ان سے ملنے کا اور ان کو ریویو کرنے کا پراپر طریقے سے. ٹھیک. اچھا منیب صاحب، ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کرکٹرز ہو جائیں، ادارے ہو جائیں، مختلف بیانات وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. اب گزشتہ رات دوبارہ خان صاحب کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ ہوئی پیمز اسپتال میں، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ فیملی کو جانے نہیں دیا گیا، ذاتی ڈاکٹر کو بھی نہیں جانے دیا گیا. اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی بات بھی کرتی ہے، اس کے اوپر دھرنا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. لیکن لگتا ہے ایسے کہ حکومت کے ذہن میں جو چیزیں ہیں، جو پلان ہے، وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں. یہ جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے وہ سابق کپتان ہو جائیں یا کوئی ادارہ ہو جائے انٹرنیشنل یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہو جائیں، کیا ان آوازوں کا کوئی دباؤ پڑ رہا ہے حکومت کے اوپر یا پھر حکومت جو چاہتی ہے بس وہ کر رہی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم سرے سے یہ کہیں کہ کوئی دباؤ نہیں پڑتا یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے خیال میں وہ تو تھوڑی سی ایک ان ریئلسٹک بات ہوگی. نیچرلی دنیا ایک بڑے کلیشے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور ہم گلوبل سٹیزن ہیں اینڈ وی آر پارٹ آف دا گلوب. پاکستان کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتا، اسی گلوب کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے جو حکومت ہے وہ حکومت کی طرح سے سوچتی ہے، یا جو طاقت ہے طاقت اپنے طریقے سے سوچتی ہے. اس میں ریزننگ، لاجک، یہ چیزیں اس طرح سے میرے خیال میں نہیں سوچی جاتی یا ان کو نہیں اس طرح سے لیا جاتا. شاید یہی وجہ ہے کہ جو جتنے بھی کوئی لیٹر آ جائے، کچھ ہو جائے، ایک تو یہ ویو ہے کہ گورنمنٹ کو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. دوسرا یہ ہے گورنمنٹ کو یہ خیال ہے کہ یہ تو ہوگا، یہ اینٹیسپیٹڈ ہے، لوگ کریں گے، لیکن جو عمران خان صاحب کا سیاسی فیٹ ہے وہ انجوائے کریں گے ریگارڈلیس کہ جو مرضی ہو جائے. لیکن یہ جو ہیلتھ والا معاملہ ہے، دیکھیے اس کا جو قانونی ایسپیکٹ، اس کا لیگل ایسپیکٹ اپنی جگہ، اس کا ایک بہت میجر، ہیوی اور لوڈڈ قسم کا اخلاقی ایسپیکٹ ہے.
وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خاص طور پہ چلے وہ جب یہ کلاسیفیکیشن موجود ہے کہ کلاسز ہیں ہمارے جیل مینول کے اندر کہ بی کلاس سی کلاس یہ وہ، اور اب جب ایک قیدی کو عمران خان صاحب کو بینگ دا فارمر پرائم منسٹر ایک ان کو سٹیٹس ملا ہوا ہے، تو یہ تو قانون میں ہی آ گئی نا چیز. تو اگر ان کو ان کا علاج ہونا ہے تو وائی ناٹ کہ ان کا ذاتی فزیشین آ جائے، وائی ناٹ کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی کو مطلع کر دیا جائے. ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی مل رہی ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کو بتا رہی ہیں، وہ ٹویٹ کر رہی ہیں، سارا معاملہ وہی جی کہ خان صاحب کہتے ہیں میرا ویژن امپروو نہیں ہو رہا. ویئر ایز بیرسٹر غور خان صاحب کی موجودگی میں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی موجودگی میں جو ڈاکٹرز عمران خان صاحب کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ ٹھیک ہے ان کا ویژن امپروو ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹرز عمران خان صاحب کے فزیشین کو بتا رہے تھے کہ ویژن امپروو ہوا ہے. لیکن اس سب چیز کے گرد ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، اور اس کی ذمہ داری کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ گورنمنٹ پہ ہی آتی ہے کہ عمران خان جیل میں قید ہے، ان کا آنکھ کا پروسیجر ہے، اس کا علاج کرانا اور فیملی کو لوپ میں رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. سمپل. جی اچھا زبیر صاحب، لگتا ہے ایسے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ حکومت ہے، یہ سیاسی دباؤ سے امیون ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک جہاز خریدا گیا، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، دنیا بھر میں یہ گھوم پھر رہے ہیں لیکن انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مختلف اعداد و شمار سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن سیاسی حکومتیں تو اکثر بہت زیادہ پریشر فیل کرتی ہیں، لیکن فار سم ریزن پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی یہ اتحادی حکومت اتنے دباؤ میں ہمیں نظر نہیں آتی. ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی دباؤ میں اس طرح سے نظر نہیں آتی. تھوڑا بہت تو دباؤ ہوگا، اور یہ جہاز کو لے کے تو میرا خیال ہے کافی پریشانی ہوگی، بیکاز اس میں صرف خریدنے کا ایشو نہیں ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن ان کو جو آپ کہتے ہیں نا دباؤ میں نہیں آتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو دا بیکنگ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اور جب تک یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے پاس سپورٹ ہے، اور اس حد تک سپورٹ ہے کہ وہ کبھی بھی عمران خان کو واپس انٹری پولیٹیکل پروسیس میں نہیں دیں گے، تو پھر ہمیں تو کوئی ہٹانے والا ہے ہی نہیں. So this is the basically logic behind their comfort کہ جی ہم کوئی ہمیں پریشر نہیں ہے. جو جہاز کے حوالے سے جو ہے میرا خیال ہے حکومت اگین بہت زیادہ اس کو مجھے نہیں پتا لائٹلی لے رہی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ مسئلہ آیا تھا کہ یہ خریدا کیا اتنا مہنگا ہے، اور اسی ہفتے ہی جب یہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے تو احسن اقبال صاحب جو کہ حکومت کے اتنے سینئر ترین رہنما ہیں، وہ ایک سروے لے کے آ گئے اور انہوں نے ریلیز کیا. آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے ان کو ریلیز کرنا پڑا، بٹ وہ کوئنسائڈ کر گیا. اب اس پہ پتہ چلا کہ اتنی بڑھ گئی ہے پاورٹی، اور پنجاب میں سب سے زیادہ بڑھی ہے، مطلب ان ٹرمز آف پرسنٹیج اوور دا لاسٹ ٹائم سب سے زیادہ بڑھی ہے پنجاب میں. اور پھر صرف اس کو لے کے پھر ان امپلائمنٹ کا بھی اس میں ڈاٹا شامل ہے کہ کتنا ریکارڈ ہائی ہے پچھلے 21 سال کا بلند ترین شرح پر. پھر اگر آپ صحت کے انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں اور پھر تعلیم کے انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 15 لاکھ بچے اس وجہ سے اسکول نہیں جاتے کہ ان کے پاس فائنینشیل ابیلٹی نہیں، اس وجہ سے نہیں جاتے کہ فائنینشیل ابیلٹی نہیں. اب یہ اگر ہمارے اپنے بچے ہوں تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ہمارے بچوں کو ہم چھوڑ کے اور مرسیڈیز بینز بڑی بڑی کاریں لیں اور کہیں کہ جی یہ بچے کے یہ تو مجھے تو جانا پڑتا ہے آفس، اس لیے مجھے یہ کرنا ہے، اس لیے لیکن میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا یہ کسی معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے؟ سو ایک تو یہ تھا. دوسرا جو سب سے بڑا اس میں ایشو ہے وہ اسما بخاری کے حوالے سے. شی از دا اسپوکس پرسن آف پنجاب گورنمنٹ. واٹ ڈڈ شی سے ان فرنٹ آف دی انٹائر پاکستانی پبلک آن کیمرا کہ یہ ان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے پنجاب ایئر کے لیے، جس کو کنٹراڈکٹ کر دیا ہے سینئر لیڈرشپ رانا ثناء اللہ نے، بیرسٹر عقیل نے، رانا تنویر نے، اور جتنے بھی اب ٹی وی پر آتے ہیں، جتنے بھی میڈیا کے سامنے آتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے. سو اب تو وہ پنجاب ایئر بھی پیچھے چلا گیا. سو واٹ اباؤٹ اسما بخاری؟ شی از دا اسپوکس پرسن. اور میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنی مرضی سے صرف کہا تھا، صرف اس کی مرضی تھی کہ یہ ابھی یہ لائن دے دو کہ پنجاب ایئر کے لیے آئے کہ، اور اس کی آگے قوم آگے نہ بڑھے؟ یہ جو مس اسٹیٹمنٹ یا اس قسم کا جھوٹ ہوتے ہیں اس میں تو حکومتیں گر جاتی ہیں. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کہیں ابھی نہیں گیا جب تک وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اسما بخاری کا اس کی کلیئرٹی نہیں آتی یا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا.
ٹھیک. اچھا منیب صاحب، یہ پنجاب حکومت کا جو بیانیہ ہے آبویسلی کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، صوبے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور صوبے کے وسائل بھی کافی زیادہ ہیں. کچھ لیڈران نے تو برملا کہا کہ جی اتنے ہزار کا بجٹ ہے، اگر 10 ارب کا ایک جہاز بھی آ گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کی اتنی کارکردگی ہے بہتر کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ جہاز کا معاملہ ہو جائے یا دیگر جو پبلک سپینڈنگ ہم دیکھتے ہیں ذاتی تشہیر پہ ہو، اس کو لوگ درگزر کر دیں گے اور پنجاب کی حکومت ایک سرٹن حد تک ایک سیاسی بیانیہ ترقی کا بنانے میں کامیاب رہی ہے صوبے میں؟ دیکھیے، بہت ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اس جسٹیفیکیشن سے ہوتا ہے یا اس وضاحت سے ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ابھی دیکھیے، پنجاب گورنمنٹ کا جو رسپانس اب آ رہا ہے وہ ڈیلیڈ رسپانس ہے، اور اوپر سے جو رسپانس اگر آیا بھی ہے، فرسٹ میچور رسپانس، جو بھی چلے اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آیا ہے. اگر آپ نے میں نے اس دن بھی شاید میں اور آپ ایک پروگرام میں اکٹھے ہی تھے، یہ سوال تو بڑا لیجیٹیمیٹ ہے نا، میں کروں، آپ کریں، زبیر صاحب کریں، کہ جی آپ نے جہاز کیوں خریدا ہے؟ اس جہاز کی کیا ضرورت تھی؟ اسی جہاز کو خریدنا تھا؟ اس سے سستا خریدا جا سکتا تھا؟ اس سے مہنگا ہونا چاہیے تھا یا بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سوال صرف یہ ہے، آپ ایک گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس ایک بہت اچھی یا ویلڈ ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ نے جہاز خریدنا ہے. کون سا خریدنا ہے؟ یہ والا خریدنا ہے. آپ اس کا جواب دیں. آپ بالکل سلمبر میں نہ چلے جائیں، خاموشی نہ رکھیں. اور دوسری جو وہ کہتے ہیں نا، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے کیس کو خود ہی خراب کر دیں جب آپ کے جو چیف سپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کی، محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ، اگر ان کی جانب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ آتا ہے جو فیکٹ سے میچ نہیں کرتا، مطلب پنجاب ایئر جو ہے وہ ابھی انفینسی میں ہے، ٹھیک ہے، لائسنس ایشو ہونا کچھ چیزیں، لیکن ابھی اس کا باقاعدہ وہ آپریشنلائز تو نہیں ہوئی. ابھی تو شاید وہ فلیٹ بھی اکٹھا کرنا یا اس کو نہیں، وہ ابھی پروسیس شاید شروع بھی نہیں ہوا ہوگا ایز فار ایز آئی نو. سو ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا، یہ ایک پھر بلو بیک آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب کے اندر جو جہاز والا معاملہ ہے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھے نہیں پتا اس کے بعد کو پروکیورمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، بٹ میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. اس میں کچھ سینئر بیوروکریٹس بھی تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ when he was the چیف منسٹر. شاید زبیر صاحب کو پتا ہو، ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہاں سے لاہور سے ٹیک آف کیا تھا اسی پنجاب گورنمنٹ کے جہاز پہ، جو پرانا جہاز تھا، کافی آئی بلیو 2004 میں لیا گیا تھا. وہ میل فنکشن کر گیا، اور مطلب اس کا جو بھی تھا، اور وہ بالکل ہی ایمرجنسی لینڈنگ اس کی واپس لاہور میں ہوئی تھی، اور اٹ بیئرلی سیوڈ اٹسیلف فرام اے ڈیزاسٹر. اور اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت پرانا چھکڑا قسم کا چاپر ہوتا تھا، جو جس کے فلائنگ آورز پورے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ ون فائن ڈے وہ ریپیئر کے لیے جا رہا تھا، اور وہ کہیں گر گیا افغانستان یا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے پاس جا کر، اور وہ اسی طرح ہی اس کا ہو گیا. تو آپ نے اگر خریدنا ہے، آپ ضرور خریدیں، آپ کے پاس اس کی ریزننگ ہو سکتی ہے. سوال لوگ کریں گے، میں، آپ، زبیر صاحب، سب کریں گے کہ یہ کیوں خریدا، کیا آپ کو اس کی ضرورت تھی، آپ کے پاس اتنے، آپ کو اتنا یہاں یہ مسائل ہیں تو آپ نے یہ سپینڈنگ کیوں کر لی ہے، کیوں 10 ارب کا خریدا ہے، کیوں 12 ارب خریدا ہے. سوال تو ناجائز نہیں ہے نا جی، سوال تو سارے کریں گے، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، سارے کریں گے، بٹ جواب تو کو آنا چاہیے نا، خاموشی تو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اچھا زبیر صاحب، ماضی میں یہ جو پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں ان کو بھی آپ قریب سے دیکھتے رہے. یہ ایک طرف پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا، دوسری جانب ایئر پنجاب کو لانچ کرنے کی باتیں کرنا، یہ کیا اس میں آپ کو اکنامک وہ نظر آتی ہے، سینس نظر آتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اگر ایک صوبے کی حکومت ایئر لائن شروع کر دے؟ میں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ کے ایک آدھا منٹ ضرور لوں گا ایک چیز کے حوالے سے. کہ جہاز کے حوالے سے کرٹیسزم کرنا بالکل جائز بنتا ہے اور سخت کرٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن اس کو لے کے میرا خیال ہے مریم نواز کے حوالے سے جس قسم کی سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی ہے، آئی تھنک بہت ہی افسوسناک ہے. آئی تھنک وی شوڈ آل کنڈیم اٹ کہ یہ ایک ہماری حدود ہے، ہماری سوسائٹی ہے، کسی بھی سوسائٹی، پاکستان کیا دنیا بھر میں اس قسم کی کیمپین جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیک ٹائم. جہاں تک آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، پی ایم ایل این جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کی اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے؟ وائی پرائیویٹائزیشن؟ اس کی ایک بڑی سمپل سی ریزن ہے کہ جی کمرشل آرگنائزیشن
جو ہے وہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا چلتا. دس از دا فلاسفی, دس از دا اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں فرام دی بکس آف PMLN کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے تو پھر صوبائی حکومت کا کیسے کام ہو سکتا؟ مطلب آپ خود بتائیں کہ یہ ایک طرف سے یہ اکنامک پالیسی کا پلر ہے آپ کا, اور آپ ایک وفاقی حکومت بیچ رہی ہے اور صوبائی حکومت ایک نئی ایئر لائن کر رہی ہے. تو ہم یہ اخذ کریں کہ جی وفاقی حکومت جو ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, کمپٹنس نہیں ہے کمرشل ادارے چلانے کا, اس لیے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے. لیکن صوبائی حکومت کے پاس کمپٹنس ہے, لیکن وہ صوبائی حکومت تو آج PMLN کی ہے, کل کی پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے, PTI کی ہو سکتی ہے, پھر اس ایئر لائن کا کیا بنے گا؟ سو بالکل ایل کنسیوڈ ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہی نہیں ہے, اس کا کوئی اٹ از کانٹرڈکٹری ٹو دی انٹائر فلاسفی آف PMLN. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب, ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں سہیل آفریدی صاحب نے کچھ بڑے سخت بیانات دیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی بات بھی کرتی ہے. خان صاحب کے حوالے سے اب تک جو بھی انہوں نے مطالبات رکھے ہیں ایک طرح سے حکومت نے ان کو اگنور کر دیا ہے. تو جو ان کی احتجاج کی پالیسی ہے, سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے ایک فورس بنانے کا بھی ذکر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاجی تحریک ہوگی, اس کو وہ نام دے رہے ہیں کہ عمران خان رہائی فورس. ان سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو رہائی فورس کا لفظ ہے, فورس کا لفظ, اس سے کافی وہ جو PTI کے اندر بھی بہت سے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اضطراب کا شکار ہے کہ یہ آپ ایک کوئی پرائیویٹ ملیشیا ٹائپ کو ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہیں اور اٹ کین گو ایدر ویز, یہ کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے گی. آپ نے ماضی میں ٹائیگر فورس بنائی, ظاہری بات ہے جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اوپر کیپنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر وہ ابیوز بھی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کا مقصد احتجاج کرنا ہے اور خان صاحب کی کال کا انتظار ہے کہ جی لاکھوں لوگ اس میں شمار ہوں گے, تو یہ تو فیکٹ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جس کے بارے میں اب آفریدی صاحب نے خود کھل کر کہا ہے کہ ہماری لڑائی تو ان سے ہے. چلیں اچھا ہے, PTI کی طرف سے کسی نے یہ کہا تو صحیح, ہم تو بہت عرصے سے خبر دے رہے تھے کہ جو اصل لڑائی ہے یا اصل تنازع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے. گڈ دیٹ دے ہیو ریئلائزڈ اٹ, اور آفریدی صاحب نے خود یہ کہہ دیا ہے. بٹ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ نہیں منیب صاحب, آپ اور عمران خان دونوں اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. اب پتہ نہیں آپ نے میرا نام اتنے بڑے آدمی کے ساتھ کہہ دیا ہے تو پتہ نہیں اب اس چکر میں بھی نہ رگڑے میں آ جاؤں. میں آپ کی طرح طاقتور آدمی نہیں ہوں, کمزور آدمی ہوں, اور مجھے جب کسی نے اٹھایا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا بات یہ ہے کہ اللہ رحم کرے, کچھ نہیں ہاں نہیں وہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا, ہونا تو کسی اور کو ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ رحم کرے. لیکن چلیں میں موونگ آن, میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جو یہ والا سارا لڑائی اور یہ سارا ماحول اس وقت بن گیا ہے, ایک چیز تو فیکٹ ہے نا کہ دو سیناریوز نکل سکتے ہیں. یا یہ ہے کہ آفریدی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یار میرے حالات اچھے نہیں ہو سکتے, نو میٹر کہ میں نے پچھلے دنوں عام میٹنگز اٹینڈ کی, سب کچھ ہوا, تو ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ میرا فائنل ڈے این ایکس ول فال, مجھے کنوکشن کر دیں گے کسی کیس کے اندر, کیونکہ گورنر رول والا جو آئیڈیا ہے نا وہ مجھے بڑا ایک ورکیبل چیز نظر نہیں آتی, اور وہ ٹیمپریری سولوشن ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک ایسے صوبے میں جہاں آلریڈی اتنی دہشت گردی بدقسمتی سے آ گئی ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ یا تو آفریدی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مجھے میرے خلاف اور محاذ بنے گا تو مجھے اب فل تھروٹل ایک ٹیک آن کرنا چاہیے ہر ایک کو, یا انہوں نے وہ وائز ہو گئے ہیں اور انہوں نے جناب گنڈاپور صاحب والی پالیسی اپنا لی ہے کہ پبلک گیدرنگ, سوشل میڈیا, پریس کانفرنسز, وہاں پر سب کو رگڑا دو, لیکن اپنا جو صوبے کے معاملات ہیں ان کے لیے جہاں ہاتھ میں لانا ہے وہاں ہاتھ میں لاؤ, جہاں ملنا ہے بیٹھنا ہے وہاں ملو, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہو بہت لوگوں کو, نہیں کہ میں ایک سیاست دان ہوں, سیاسی ورکر ہوں, میرا لیڈر جیل میں ہے, تو میں آپ کی لائن تو پبلکلی تو ٹو نہیں کر سکتا نا, میں تو آپ کو بس ایسے ہی ہے, چیزیں چلتی رہیں گی, صوبہ چلنا ہے اور وہ ہم چلاتے رہیں گے. تو کیونکہ ایک بڑی اچھی انڈیکیشن جو مجھے ملی ہے وہ کیا ہے, دیکھیے جب لاسٹ ویک وہی ہوا کہ بشرا بی بی کی فیملی ملی اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو بتایا اور پھر بیانات آ گئے, آج بھی یہی ہوا ہے, لیکن آج ملاقات الاؤ کی گئی ہے, وچ از اے گڈ سائن کہ بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ڈسپائٹ لاسٹ ویک رکی نہیں ہے. دس از اے گڈ انڈیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب, اگر ہم خیبر پختونخوا کو دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی ساری کوشش یہ ہے کہ
شاید وہاں سے کوئی بڑی تحریک شروع ہوگی. لیکن وہاں پہ جو دہشت گردی کی سچویشن ہے, کل بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے پہلے دہشت گرد حملہ کیا, پھر ایمبولینس کو ٹارگٹ کیا, اس میں بھی لوگ شہید ہوئے. اس ساری چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو ادراک ہے, سمجھ ہے کہ صوبے کے اندر حالات کتنے نازک ہیں اور کیسے ان معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بھی ادراک ہونا چاہیے, اور وفاقی حکومت کو بھی ہونا چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونا چاہیے, تمام پاکستانیوں کو بھی ہونا چاہیے کہ کے پی میں اور بلوچستان میں لے کے پاکستان کتنے خراب حالات ہیں. ایک طرف تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹلی وار لائک سچویشن ہے, وار ہی ہے, اور پھر انٹرنلی ہمارے ہاں اسی کے اثرات ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کی وبا ہے. دا ریالٹی از, میرا خیال ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں. دا ریالٹی از کہ ظاہر سی بات ہے اس کی جو نمبر آف انسیڈنٹس ہیں, نمبر آف پاکستانی جوان, فوجی جوان یا دوسرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی والے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں ود ریگولر فریکوینسی. سو ایز سچ ایک چیز تو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں ابھی تک ہم نے وہ اقدام نہیں لیا جس کی وجہ سے ہم یہ انشور کر سکیں کہ وہ ختم ہو جائے گا. اور ساتھ میں ابھی جب حملہ ہوا افغانستان میں تو بہت سے لوگوں نے, ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ کہا, بہت سے سینئر لیڈرز نے بھی کہا کہ جی یہی ایک رسپانس ہونا چاہیے تھا. اگر یہی رسپانس ہے تو پھر 1 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بیکاز ظاہر سی بات ہے ہم ایک پاکستانی کو بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, ایک بھی پاکستانی کو, یا سویلین ہو یا فوجی. تو اس حالات میں میرا خیال ہے ایک موومنٹ چلانے کا تو کوئی حالات سازگار نظر نہیں آتے مجھے. اور اگر پی ٹی آئی چلانا چاہتی, آئی ایم شیور دے وانٹ ٹو, بیکاز عمران خان کو ریلیز بھی کرانا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کو واپس مین اسٹریم میں بھی لانا چاہتے ہیں. ابھی تک تو ان کو وہ اسٹریٹجی نظر نہیں آئی کہ اپنی ہی حکومت ہے اور اس اپنی حکومت میں رہ کے کیسے موومنٹ چلائیں, کس کے خلاف موومنٹ چلائیں, کیسے موومنٹ کو چلایا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. محمد زبیر صاحب, منیب فاروق صاحب, آپ دونوں شخصیات کو شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. سوشل میڈیا پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.